بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خالق دو جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا۔ وہی کامیاب ہوا کہ جس نے تزکیہ کیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے، فیوزات سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اس خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم اور آپ کو یہ سعادت اور شرف بخشا کہ ہم اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان مقدس ترین لمحات میں وہ اعمال انجام دیں جو خدائے بزرگ و برتر انشاءاللہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک رمضان میں ادا کیے جانے والے اعمال مقبول ہیں خدا کی بارگاہ میں، جسے انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، کہ جس کی ساعتیں، جس کی سانسیں انسان اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سانسوں کو اللہ تعالیٰ تسبیح قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ایک بار پھر میں آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا، اور آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہمارا موضوع ہے رمضان اور تزکیہ نفس۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ
تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حیت ائمہ مساجد کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ حجت الاسلام علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، پروفیسر علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں ممتاز ثنا خاں ہیں، محترم جناب محمد عظیم ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ پانچویں مہمان ہیں جن کی خوبصورت آواز سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، محترم جناب قاری فیصل محمود وڈائچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے قبلہ علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس ماہ مبارکہ رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پہلے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا، میں چاہوں گا اس کی فضیلتوں پر کچھ روشنی ڈالیے گا، اور ماہ مبارکہ میں اس ماہ مبارکہ رمضان کو دیگر مہینوں سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام علماء کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہے کہ پروردگار ہماری رمضان المبارک کی جو بھی ساعات ہیں انہیں اپنی اطاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت رمضان میں جس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر قرآن نازل فرمایا ہے۔ پھر ایک اور مقام فرماتا ہے فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو اس کو بہت عظمت دیتی ہیں، کہ ایک تو پروردگار نے اسے خیر من الف شہر کہا، اور خود یہ سوال بھی ہے کہ پروردگار نے اس مہینے کو کیوں خیر من الف شہر کہا، کہ 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ اس کی علماء کرام جو دو وجوہات بتاتے ہیں وہ یہ دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک کہ اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ شب قدر کو قرار دیا گیا۔ البتہ تیسری چیز جسے پہلی شب میں بھی گفتگو کی علماء کے درمیان گفتگو میں آیا، یہ خود رمضان کا روزے جو ہیں، کیونکہ کسی اور مہینے میں فرض نہیں کیے گئے اور اس مہینے میں فرض کیے گئے، تو اس کو اس وجہ سے بھی فضیلت ملی۔ البتہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث میں بھی آئی ہیں، اور بھی دوسری چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ تقریباً متفقہ چیزیں ہیں، باتیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی، جو احادیث میں بھی ہے، علماء نے فرمایا، اور اس کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے۔ جب انسان قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں توجہ کرے گا تو وہ ایک کامل دین ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر و خشک جو ہے وہ کتاب مبین میں موجود ہے، جسے واضح کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار کا اس جگہ پر توجہ دلانا اس مہینے میں، یہ خود اس مہینے کو بافضیلت کر دیتا ہے، یہ جو دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ پھر شب قدر کے اندر، کہ شب قدر کے اندر گزشتہ شب بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو رہی تھی، کہ شب قدر کو جسے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے پہلے قرار دیا گیا، کہ مہینے کے کسی بھی دن میں آپ تلاش کریں۔ لوگوں نے کہا، اصحاب نے کہا کہ یہ بھی بہت مشکل ہے، تو کہا کہ آخری طاق راتوں میں سے تلاش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ متفقون علیہ بات ہے کہ یہ دونوں مکاتب فکر کے اندر، شیعہ اور سنی دونوں کے اندر چیز موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی وجہ سے میں یوں کہوں کہ توجہ کم ہے اس بات پہ کہ تمام طاق راتوں کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، جبکہ تمام طاق راتوں کی بھی یہاں پر ذکر ہے اور تلاش کرنے کا ہے، تو یہ وہ شب قدر کا ہے۔ پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے خود رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے وہ
آتش جہنم کے سامنے سپر کی طرح ہے کہ ان کے سامنے ایک شیلڈ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، آتش جہنم سے بچتا ہے. کیونکہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں، کوئی گناہ کا کام نہ کروں، بلکہ پروردگار نے حلال چیزوں کو بھی اس میں منع کیا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں تم ان حلال چیزوں کو بھی انجام نہیں دو گے، چہ برسے کہ انسان کسی حرام کام کو انجام دے رہا ہو. تو یہ ایک وہ اہمیت ہے جو اس ماہ مبارک رمضان کو ملتی ہے، اور اسی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بھی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ خود قرآن نے، رسول اللہ نے، اہل بیت علیہ السلام نے، اصحاب نے ان کو اہمیت دی. اور آج ہماری بھی ضرورت ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں بھی اپنے اندر بھی اس اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی ہمیں اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. قبلہ فریدی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے اندر کہاں کہاں اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فرضیت اور رمضان المبارک کے احکام، مسائل اور اس کی وجہ فرضیت اور روزے کی صورت میں جو سہولتیں دیگر امتوں کے مقابلے میں ہمیں دی گئیں، یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے جو روزہ تھا پہلی امتوں کے لیے، جسے ہم 8 پہر کہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دو اس نوعیت کے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوئے تو یہ سہولت عطا فرمائی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے آپ کو الگ نظر نہ آ جائے، اور وہ اس سے مراد فجر ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مشہور صحابی ہیں جو کہ بہت بڑے سخی حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے دھاگے سے مراد دھاگا ہی سمجھا، تو 2 انہوں نے دھاگے کی گٹیاں لیں، سیاہ اور سفید، تو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں. وہ کھاتے پیتے رہتے اور ان دونوں کو دیکھتے رہتے. تو جب واضح نظر آنے لگتا اندھیرے میں تو وہ کھانا پینا ترک کر دیتے. تو اپنا یہ واقعہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا. تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ عدی کیا آپ کا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے دن اور رات دونوں آ گئے ہیں؟ پھر ان کو بتایا، یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ ارشاد فرمائیں، جب تک نہ سمجھائیں تو از خود اپنے آپ جو ہے اس کا سمجھ میں آنا تھوڑا دشوار اور مشکل ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں دیگر جو سہولیات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آدمی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو کیا وہ بیماری میں بھی روزہ رکھے اور سفر میں بھی رکھے. اور روزے جب فرض ہوئے سن 2 ہجری میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، آپ کی زندگی کے اختتام تک بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ رمضان میں ہوئی ہیں، بہت سارے غزوات رمضان المبارک میں ہوئے ہیں. تو سفر کے دوران ایک تو یعنی عام سفر بھی اس زمانے میں بڑا دشوار تھا، پھر جو جنگی سفر ہے وہ مزید دشوار ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سہولت عطا فرمائی کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
کہ اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یا وہ سفر پر ہے، تو اسے اجازت ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے، ان دنوں میں جن دنوں میں اس کا سفر جاری ہے، یا ان دنوں میں جن دنوں میں اس کی بیماری کی کیفیت ہے۔ اب کیا کرے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ بعد میں یعنی کسی بھی مہینے میں وہ روزے رکھ کر ان کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، میں قبلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، یہاں مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خالق دو جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا۔ وہی کامیاب ہوا کہ جس نے تزکیہ کیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، رحمتوں بھرا مہینہ ہے، فیوزات سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اس خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم اور آپ کو یہ سعادت اور شرف بخشا کہ ہم اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان مقدس ترین لمحات میں وہ اعمال انجام دیں جو خدائے بزرگ و برتر انشاءاللہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک رمضان میں ادا کیے جانے والے اعمال مقبول ہیں خدا کی بارگاہ میں۔
جسے انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ، کہ جس کی ساعتیں، جس کی سانسیں انسان اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سانسوں کو اللہ تعالیٰ تسبیح قرار دیتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارکہ رمضان کی آمد پر ایک بار پھر میں آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا، اور آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہمارا موضوع ہے رمضان اور تزکیہ نفس۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہیئت ائمہ مساجد کے جنرل سیکرٹری ہیں، میری مراد حضرت علامہ حجت الاسلام علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، پروفیسر علامہ عبد الخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں ممتاز ثناء ہیں، محترم جناب محمد عظیم ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ پانچویں مہمان ہیں جن کی خوبصورت آواز سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، محترم جناب قاری فیصل محمود وڈائچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے قبلہ علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس ماہ مبارکہ رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پہلے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا، میں چاہوں گا اس کی فضیلتوں پر کچھ روشنی ڈالیے گا، اور ماہ مبارکہ میں اس ماہ مبارکہ رمضان کو دیگر مہینوں سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام علماء کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہے کہ پروردگار ہماری رمضان المبارک کی جو بھی ساعات ہیں انہیں اپنی اطاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت رمضان میں اس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر قرآن نازل فرمایا ہے۔ پھر ایک اور مقام فرماتا ہے فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو اس کو بہت عظمت دیتی ہیں، کہ ایک تو پروردگار نے اسے خیر من الف شہر کہا، اور خود یہ سوال بھی ہے کہ پروردگار نے اس مہینے کو کیوں خیر من الف شہر کہا، کہ 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ اس کی علماء کرام جو دو وجوہات بتاتے ہیں وہ یہ دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک کہ اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ شب قدر کو قرار دیا گیا۔ البتہ تیسری چیز جسے پہلی شب میں بھی گفتگو کی، علماء کے درمیان گفتگو میں آیا، کہ خود رمضان کا روزے جو ہیں کیونکہ کسی اور مہینے میں فرض نہیں کیے گئے اور اس مہینے میں فرض کیے گئے، تو اس کو اس وجہ سے بھی فضیلت ملی۔ البتہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث میں بھی آئی ہیں، اور بھی دوسری چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ تقریباً متفقہ چیزیں ہیں، باتیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی، جو احادیث میں بھی ہے، علماء نے فرمایا، اور اس کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے۔ جب انسان قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں توجہ کرے گا تو وہ ایک کامل دین ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر و خشک جو ہے وہ کتاب مبین میں موجود ہے، جسے واضح کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار کا اس جگہ پر توجہ دلانا اس مہینے میں، یہ خود اس مہینے کو بافضیلت کر دیتا ہے، یہ جو دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ پھر شب قدر کے اندر، کہ شب قدر کے اندر گزشتہ شب بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو رہی تھی، کہ شب قدر کو جسے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے پہلے قرار دیا گیا، کہ مہینے کے کسی بھی دن میں آپ تلاش کریں۔ لوگوں نے کہا، اصحاب نے کہا
یہ بھی بہت مشکل ہے، تو کہا کہ آخری طاق راتوں میں سے تلاش کیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ متفقون علیہ بات ہے کہ یہ دونوں مکاتب فکر کے اندر، شیعہ اور سنی دونوں کے اندر چیز موجود ہے. لیکن ہمارے ہاں کسی وجہ سے میں یوں کہوں کہ توجہ کم ہے اس بات پہ کہ تمام طاق راتوں کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، جبکہ تمام طاق راتوں کی بھی یہاں پر ذکر ہے اور تلاش کرنے کا ہے. تو یہ وہ شب قدر کا ہے. پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے خود رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے وہ آتش جہنم کے سامنے سپر کی طرح ہے، کہ ان کے سامنے ایک شیلڈ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، آتش جہنم سے بچتا ہے. کیونکہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں، کوئی گناہ کا کام نہ کروں، بلکہ پروردگار نے حلال چیزوں کو بھی اس میں منع کیا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں تم ان حلال چیزوں کو بھی انجام نہیں دو گے، چہ برسے کہ انسان کسی حرام کام کو انجام دے رہا ہو. تو یہ ایک وہ اہمیت ہے جو اس ماہ مبارک رمضان کو ملتی ہے، اور اسی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بھی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ خود قرآن نے، رسول اللہ نے، اہل بیت علیہ السلام نے، اصحاب نے ان کو اہمیت دی. اور آج ہماری بھی ضرورت ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں بھی اپنے اندر بھی اس اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی ہمیں اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. قبلہ فریدی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے اندر کہاں کہاں اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فرضیت اور رمضان المبارک کے احکام، مسائل اور اس کی وجہ فرضیت اور روزے کی صورت میں جو سہولتیں دیگر امتوں کے مقابلے میں ہمیں دی گئیں، یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے جو روزہ تھا پہلی امتوں کے لیے، جسے ہم 8 پہر کہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دو اس نوعیت کے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوئے تو یہ سہولت عطا فرمائی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے آپ کو الگ نظر نہ آ جائے، اور وہ اس سے مراد فجر ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مشہور صحابی ہیں جو کہ بہت بڑے سخی حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے دھاگے سے مراد دھاگا ہی سمجھا، تو 2 انہوں نے دھاگے کی گٹیاں لیں، سیاہ اور سفید، تو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں. وہ کھاتے پیتے رہتے اور ان دونوں کو دیکھتے رہتے. تو جب واضح نظر آنے لگتا اندھیرے میں تو وہ کھانا پینا ترک کر دیتے. تو اپنا یہ واقعہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا. تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ عدی، کیا آپ کا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے دن اور رات دونوں آ گئے ہیں؟ پھر ان کو بتایا، یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ ارشاد فرمائیں، جب تک نہ سمجھائیں، تو از خود اپنے آپ جو ہے اس کا سمجھ میں آنا تھوڑا دشوار اور مشکل ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں دیگر جو سہولیات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آدمی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو کیا وہ بیماری میں بھی روزہ رکھے اور سفر میں بھی رکھے؟
اور روزے جب فرض ہوئے سن 2 ہجری میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، آپ کی زندگی کے اختتام تک بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ رمضان میں ہوئی ہیں، بہت سارے غزوات رمضان المبارک میں ہوئے ہیں۔ تو سفر کے دوران ایک تو یعنی عام سفر بھی اس زمانے میں بڑا دشوار تھا، پھر جو جنگی سفر ہے وہ مزید دشوار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سہولت عطا فرمائی کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر آپ میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یا وہ سفر پر ہے، تو اسے اجازت ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے، ان دنوں میں جن دنوں میں اس کا سفر جاری ہے، یا ان دنوں میں جن دنوں میں اس کی بیماری کی کیفیت ہے۔ اب کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، کہ بعد میں یعنی کسی بھی مہینے میں وہ روزے رکھ کر ان کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، میں قبلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، یہاں مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا، رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے آج کے ہمارے سیگمنٹ میں، علم و عمل کے سیگمنٹ میں، تزکیہ نفس، رمضان اور تزکیہ نفس، اس پر گفتگو کروا رہے ہیں علماء کرام۔ اس بریک سے پہلے فریدی صاحب نے جس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور میں نہایت ممنون مشکور ہوں جناب محترم قاری فیصل محمود بڑائی صاحب کا، جنہوں نے بارگاہ خالق دو جہاں میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ میں ان کا نہایت ممنون مشکور ہوں۔ اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور خاص کر روزے کے حوالے سے گفتگو فرمائی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت پر کیا ارشاد فرمایا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے رمضان المبارک کی وجہ تسمیہ بیان کیا، اور رمضان المبارک کی عظمت بیان کی۔ یقیناً آج کا موضوع ہی یہی، رمضان نواں مہینہ، تمام قمری سال کا مقدس ترین مہینہ۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، رمضان یعنی گرم، بہت ہی گرم ہوا۔ جب عرب ترتیب دے رہے تھے ماہ کو، تو اس کے اندر جب یہاں پہنچے تو اس میں ان کو رمضان بہت گرم ملا، یعنی جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، اور اتنا گرم ہوا، اتنی گرم زمین کہ جس پہ چنا ڈالو تو بن جائے۔ تو اس کا مفہوم ایک نکلا، علماء کرام محققین نے فرمایا کہ جس طرح گرمی جھلسا دیتی تھی کسی چیز کو، اس طرح گناہوں کو رمضان المبارک یعنی پیٹ کی گرمی بھی سے جو ہوتی ہے اس کو بھی جھلسا دیتی ہے، گناہوں کو بھی جھلسا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عبادتوں کا خوبصورت ترین گلدستہ پیش کیا ہے، وہاں پر ایک یہ بھی عبادت ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک میں نازل ہوا، بلکہ چاروں الہامی کتابیں رمضان المبارک کے مختلف مہینوں میں نازل ہوئی تھیں۔ تورات، زبور، انجیل، یہ ساری صحیفہ آسمانیہ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، پھر اس کا مقدس ادب و احترام والا مہینہ کیا تھا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمع تھے،
سرکار دو عالم نے پہلے زینے پر ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے یہ فعل کیوں فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے قدم پر جیسے ہی زینے پر میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخص رحمتوں سے دور ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کو نہیں حاصل کیا، یعنی اس کی برکتوں سے خیر سے دور رہا۔ فرمایا میں نے دوسرے قدم رکھا تو یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخص رحمتوں سے دور ہو جس کو ماں باپ کا مہینہ ملا، زمانہ ملا، اور انہوں نے اس کی خدمت کر کے اس کی نیکیاں حاصل نہیں کی۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی یہی ہو، ایسا ہی ہو، اللہم آمین، یعنی اے اللہ تو قبول کر۔ تیسرے قدم رکھا زینے پر تو باقاعدہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص رحمتوں سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور درود پاک نہ پڑے۔ تو ایک تو یہ عظمت ہے اس کی، 3 اشرے ہیں ان کی اپنی وہ ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر عبادت کا 10 سے لے کے 100 گناہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے، لیکن رمضان کا نہیں فرمایا گیا۔ انہوں نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک جگہ اگر اس کو مجہول سے پڑھیں تو روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ وہ کیا دے گا۔ اب جب وہ دے گا تو اتنی بڑی سرکار ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، آقا ہے، مولا ہے، داتا ہے، وہ کیا دے گا اور بندہ کیا لے گا، یہ صرف اور صرف اس کی عظمتوں پر انحصار ہے۔ اس کا وہ عظیم ہے تو اس کی عظمتیں بھی عظیم ہیں، وہ لامحدود ہے، اس کی ذات بھی لامحدود ہے، وہ لامحدود دے سکتا ہے بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ پسند آ جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، سرکار یہ جو جتنی بھی عبادات ہیں اس سب میں جو پہلو ہے وہ اطاعت کا پہلو ہے، لیکن روزے میں اطاعت کا پہلو نہیں ہے، روزے میں عشق کا پہلو ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا ساری چیزیں، ہر جائز کام چھوڑ دے گا وہ ایک وقت مقررہ سے، کہ وہ وقت سحر سے لے کر وقت افطار تک وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے صرف اپنے محبوب حقیقی کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس نے میرے لیے کھانا پینا سب چھوڑا تو اس کے لیے میں وہی استقبال کروں، اس کے لیے وہ دروازہ بھی بنا دوں جو ریان ہو جس سے وہ گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بڑا پیارا سا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالا صفات جواد ہے، اور جواد کہتے ہیں جو خود نہ کھائے لوگوں کو کھلائے۔ بندہ اس وقت سحر سے اور افطار تک وہ اللہ کی جو صفت ہے نہ کھانے کی، حالانکہ بندہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ بندے کو تو کھانا پینا اس کی حوائج ضروریات میں غنی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو وہ وقت اس کا سحر سے وقت افطار تک وقت گزارتا ہے، وہ اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت کو، وہ صفت کو باقاعدہ اپناتا ہے، اس لیے اس کا بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو عبادت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خاں ہیں، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، محترم جناب محمد شفیق احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا، اور آپ تشریف لائیں تو میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس
پروگرام میں رونق بخشے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا تو کریم ہی جو ٹھہرا میرے مولا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا اور تو نوازنے پہ آئے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون و مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ حق لا الہ الا اللہ ثنا گو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کر یار تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت، یقیناً خوبصورت آواز اور پھر خوبصورت کلام، سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے. علم و عمل کے سیگمنٹ میں تزکیہ نفس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور علماء کرام نے بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. میں قبلہ حضرت علامہ اصغر شیخ حسین شہیدی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو کس طرح بیان فرمایا اور کیا آپ اعمال انجام دیتے تھے، کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اس آمد کو، اس استقبال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت علیہ السلام کا وہی طرز عمل تھا کہ جو خود رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ ماہ رجب و شعبان میں روزے رکھ کر در حقیقت اپنے آپ کو تیار کرتے تھے اور استقبال کے لیے کہ یہ
مہینہ جو آنے والا ہے وہ خدا کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک عمل تو ان کا ایک ایسا تھا کہ اس کے لیے ہے، اس کے بعد پھر جو بے انتہا تاکید ہے کہ جس کے لیے ایک حدیث ہے کہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس میں فرماتے ہیں شہر رمضان، یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان، دعیتم الی ضیافت اللہ، کہ جو تمہیں اللہ کی ضیافت کی طرف اور مہمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس مہمان کا آنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کے گھر بسیرا کر جائے، بلکہ وہ آپ کے اندر وہ توفیق پیدا کرتا ہے، یا وہ آپ کو وہ ماحول دیتا ہے جس سے آپ اللہ کی ضیافت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور وہ ضیافت، وہ مہمانی کے جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے، ایک انسان مہمانی کرتا ہے دوسرے انسان کی، ایک کوئی بڑا آدمی کوئی پیسے والا کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے جسے کھانوں کو چنتا ہے میز پہ اور دسترخوان پر، اور ساری چیزیں ہیں۔ ایک پروردگار ہے، جس پروردگار کے اس میں رزق کا معنی یہ مادی رزق نہیں ہے، صرف ہم اس ظاہری رزق کو لیتے ہیں، یہ اس کا ایک بہت ہی ادنا پہلو ہے جس کو ہم لیتے ہیں، لیکن در حقیقت جو پروردگار کے درمیان جو ارزاق ہیں، جو رزق ہے، وہ در حقیقت اس کی معنویت ہے، اس کی معرفت ہے کہ جو پروردگار عطا فرماتا ہے۔ وہ دسترخوان ہے، یہ وہ دسترخوان ہے کہ جو چن دیا گیا ہے۔ اب انسان کی کتنی توفیق ہے کہ اس دسترخوان سے کیا کیا حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی تقویٰ ہے، کوئی زہد ہے، کوئی سخاوت ہے، کوئی شجاعت ہے، کوئی عبادت ہے، کوئی اطاعت ہے، کوئی رحم دلی ہے، کوئی یہاں پر صلہ رحمی ہے، یعنی جو کچھ انسان اس مہینے میں حاصل کر سکتا ہے وہ کم ہے۔ یہ پروردگار عالم نے یہ توفیق عطا فرمائی اور تشویق دی کہ پروردگار نے ہر عمل صالح کو، جسے کہتے ہیں کہ کئی گناہ کر دیا گیا، کئی گناہ۔ ہر عمل قرآن کے اندر ہے کہ ایک عمل انجام دو گے 10 کے برابر ثواب ملے گا، لیکن یہ وہ ایام ہے کہ جس کے اندر جسے کہتے ہیں ہزاروں جسے کہتے ہیں ثواب ملتا ہے اس کے اندر سے۔ تو یہ وہ ہمیں مقام نظر آتا ہے کہ انسان اس کے اندر جو بھی عمل کرے۔ اور ایک چیز جو ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ در حقیقت انسان کے نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے، اصلاح نفس۔ تزکیہ نفس کیا؟ اصلاح نفس ہے۔ اصلاح نفس کیا ہے؟ مختصر بیان کروں، پھر علماء اس پہ مزید بہتر ہم سے بیان کریں گے کہ اصلاح نفس یہ ہے کہ انسان جو گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے اس راستے سے جو بھٹک جاتا ہے، اسے واپس اس کی راستے پر لانے کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر انسان مثال کے طور پر انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو یہ مہینہ اسے احساس دلاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کیا جائے، چاہے وہ والدین کے حقوق ہوں، ازواج کے حقوق ہوں، اولاد کے ہوں، بہن بھائیوں کے ہوں، ہمسائے کے ہوں، رشتہ دار کے ہوں، یتیم کے ہوں، بے سہاراؤں کے ہوں، غریبوں کے ہوں، ناداروں کے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ احساس ہے۔ یہ وہ چیزیں کہ جو انسان اپنے نفس میں اگر موجود نہیں تھی یا کم رنگ تھی یا جس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ گرد و غبار آ گیا تھا اس کے اوپر، یہ مہینہ ہے کہ جیسے انسان اپنے دل کو سیکل کرتا ہے، پاک اور پاکیزہ کرتا ہے، اور پھر ان مراحل میں آگے داخل ہوتا، آگے بڑھتا ہے۔ خالق دو جہاں نے انبیاء علیہ السلام بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائیں، جو ڈیوٹیز، جو رسپانسبلٹیز، اس میں جس سے سورہ جمعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ جو تزکیہ ہے اس کو ذرا ہمارے ناظرین کی خدمت بیان فرمائیے گا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تزکیہ کیسے فرماتے ہیں اور تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آج جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کے مشترکہ پیغمبر بھی مانے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ایک مشکل کام کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا، تو اس وقت تعمیر کا جو سلسلہ تھا بڑا مشکل تھا۔ ایک تو آبادی نہیں تھی، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل جو ان کے صاحبزادے تھے، دو ہی بندے تھے جو پورا کام کر رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اور قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی کیفیت کا بھی ذکر ہے اور اس دعا کا بھی ذکر ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو ایک تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ یہ جو ہماری محنت ہے اسے قبول فرما۔ اچھا، تقبل کا جو لفظ ہے عربی زبان چونکہ ایک بہت وسیع ہے، وسیع المعنی، تو تقبل کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو محنت ہے یہ تو کم تر ہے، لیکن آپ کے پاس جو قبولیت کا سلسلہ ہے وہ وسیع تر ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص بیان کیے کہ اے اللہ آپ آخری امت میں ایک پیغمبر مبعوث فرمائیں، وہ کیا کرے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب سکھائے۔ اور یہ مشترکہ یعنی ہمارا متفقہ موقف ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد دانائی ہے۔ اب جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ جس طرح مولانا شہیدی صاحب نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا، یہ باطن کی اصلاح ہے، اور باطن کی اصلاح کا پہلا جو مرکز ہے وہ دل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ جس طرح لوہا پڑے رہنے سے یا اس پر پانی کے گر جانے سے یا مختلف یعنی زمانے کے گزرنے سے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، تو فرمایا اسی طرح یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو مختلف اس میں ہمارے پاس ذرائع طریقے موجود ہیں، اور آج قسم قسم کے کیمیکلز موجود ہیں، ریگ مار موجود ہے، تو ہم اس کو جو ہے دوبارہ کارآمد بنا دیتے ہیں، قابل عمل بنا دیتے ہیں۔ تو جب دل کو زنگ لگ جائے تو اس کو کارآمد بنانے کے لیے اور اسے دوبارہ صحیح صورت میں لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو آپ کثرت کے ساتھ یاد کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو تزکیہ جو ہے وہ باطن کی اصلاح، اندرونی اصلاح، اور یہ جو تزکیہ ہے یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ انسان کی انسانیت کا جو آغاز ہے وہ اس کی روح سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ جسم جو ہے یہ تو ایک سراپا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو فیصلے کرتا ہے انسان وہ دل سے کرتا ہے، دماغ سے کرتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اسی طرح دل اور دماغ کو شیطان جب خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے
تو وہ ظاہری آپ کو نظر نہیں آ رہا، ظاہری وہ کوئی کام نہیں کر رہا. یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں اور دماغوں کے اندر. تو اب ان وسوسوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اور جو انسان کا دل زنگ آلود ہو گیا اس کو کی کس طرح اصلاح کی جائے، تو یہ تزکیے کے ساتھ ہوگی. اور اب تزکیہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص نے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو اپنے دل کو خواہشات سے دور کر لیا، بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. یعنی اپنے آپ کو یہ دنیا کی جو آلودگیاں ہیں یا دنیا کے جو پیچھے پڑ جانا ہے، اور اپنی زندگی کا حاصل حصول اور کل مقصد صرف یہی رکھ لینا کہ اب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو مجھے دنیا ہی کو بنانا ہے، تو اس سے کٹ جانا جو ہے وہ ہے تزکیہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ کہا یہ جو دنیا ہے آپ جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آپ سے دور بھاگے گی، بھاگنے سے آپ کو نہیں ملے گی. یہ کب آپ کو ملے گی؟ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی اسد فقرک واملأ صدرک غنًا، کہ اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ کرو، میں آپ کے دل کو مالداری سے غنا سے بھر دوں گا، اور آپ کی جو غربت کے اندیشے ہیں ان تمام اندیشوں کو میں دور کر دوں گا. تو گویا کہ دنیا سے اپنے آپ کو بچانا، جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں، جن کو ہم عارفین کہتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے بچاتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جن لوگوں نے بے شمار دنیا حاصل کی آج تاریخ ان کو کیسے یاد کرتی ہے، اور جو دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں بیٹھ گئے اور محض نان جویں یعنی 2 وقت کی روٹی بھی ان کو میسر نہیں تھی، آج ان کا نام دنیا کی تاریخ میں چمک رہا ہے. میں ابھی 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا کہ جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کی بھابھی جب ان کو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون لے گئے برما میں، تو باقی جو ریلیٹیو تھے، رشتہ دار تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ادھر ادھر جنگلوں میں بھٹکتے رہے. تو ان کا یہ بہادر شاہ ظفر کا بھتیجا کہتا ہے کہ میری والدہ کا جب انتقال ہوا، یعنی بہادر شاہ ظفر کی بھابھی کا، تو کہا کپڑا نہیں تھا کہ ہم ان کو یعنی ان کو کفن دے سکیں، اسی لباس میں ہم نے ان کی تدفین کر دی. تو جو دنیا ہے یہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے بچانا، اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے پاک کرنا، اسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اذان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو جاری ہے تزکیہ نفس کے اوپر، اور تزکیہ نفس کے حوالے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کا تزکیہ نہ ہو تو وہ علم جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ رکتا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں علم اتارنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ دل ہو. تزکیہ سے مراد یہی ہے کہ انسان وہ اپنے دل کو پہلے پاکیزہ کرے، تاکہ یہ پاکیزہ چیز ہے، علم نور ہے، یہ نور اس میں تب تک آگے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ انسان کا دل پاکیزہ نہ ہو. لہٰذا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈگریاں لینے والے اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو ہم عالم کہیں یا ان کو بہت زیادہ نالج رکھنے والا کہیں، اس لیے کہ عالم تو وہی ہوتا ہے جو باعمل ہوتا ہے، عمل کرنے والا وہی عالم ہوتا ہے. لیکن عمل تب کرے گا جب وہ علم اس کے پاس رکے گا، اس لیے کہ وہ نور ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ اس کے قلب میں کیسے ٹھہر سکتا ہے.
تو اس عنوان سے تزکیہ نفس پر گفتگو ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ سے بھی، نواب صاحب سے، کہ اسی عنوان سے جو گفتگو ہوئی ہے تزکیہ والے سے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کا تزکیہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح انسان اپنا تزکیہ کرے، خاص کر قلب کے تزکیے کی بات ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، قرآن مجید فرقان حمید۔ اے رسول جب یہ پوچھیں آپ سے کہ روح کیا ہے تو کہیں وہ میرے رب کا حکم ہے۔ آج تک کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنسداں، بڑا سے بڑا اسکالر یہی نہیں دے سکا کہ وہ روح ہے کس طرف۔ اب جب آپ کہتے ہیں تزکیہ نفس، تو جب تزکیہ نفس کہتے ہیں تو نفس ہے روح مع الجسد، یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح کا اور جسم کا۔ جسم کیا ہے؟ ٹھوس ہے، کثیف ہے، تو کثافت باعث رنجوری است۔ اور روح کیا ہے؟ وہ پاکیزہ چیز ہے، دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کے۔ روح ہمیشہ چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں جس پاک مقام سے آئی ہے، عالم ارواح سے آئی ہے، اس پر وہ دباؤ کس کا؟ یعنی کثافت کا نہ ہو۔ اور کثافت کا جب ہوگا جب بندہ گناہوں میں ملوث ہوگا، جب بندہ بے تحاشا بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی اس کے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو کھائے گا۔ جب وہ کھائے گا تو روح کے اوپر ایک ظلم ہوگا کہ روح بہت ہی زیادہ، جس کا پورا فلسفہ مولانا جلال الدین رومی نے باقاعدہ بشنو ازن چوں حکایت میں کنت وس جدائی ہا شکایت میں کنت، وہ روتی ہے آواز، وہ جو روتی ہوئی آواز نکل رہی ہے اس بانسری سے، وہ روتی ہے کہ یہ مجھے کہاں پر لے جا کے مقید کر دیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے۔ اب وہ کس چیز سے کر رہا ہے؟ یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ رمضان آ گئے، کھانے پینے کے دن آ گئے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے، سرکار دو عالم کے اصحاب سے کیا مل رہا ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک کے اندر اپنے کھانے پینے کو تو نصف کر دیا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پورا مہینہ بادی کا، جو پوری باڈی ہے، اس کا انقطاع، یہ باڈی جو ہے اس کی اصلاح ہو۔ اصلاح ہوگی کب؟ کہ وہ ویٹ گرے گا، پھر وہ ویٹ جو انکریز کرے گا دھیرے دھیرے کر کے، تو تاکہ وہ انسان جو ہے وہ تندرست و توانا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجاہد پسند ہے، مجاور نہیں پسند۔ تو لہٰذا اتنا یاد رکھیے آپ کہ جہاں پر اس کا تعلق آئے گا تو پھر وہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس کو معراج پر پہنچا دیتا ہے۔ تو اب کیا چیز ہے؟ یہ جو روح ہے یہ پاک ہے، اور یہ روزے کی حالت میں جب بندہ کھانے پینے کے معذور ہوتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، تو پھر جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور پھر روح جو ہے اس کے اندر سبک رفتاری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ سبک رفتاری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر اللہ کرتا ہے، اور ذکر اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو رمضان میں کرتا ہے، وہ اس کی روح جو ہے پاک ہوتی ہے، پوتر ہوتی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف چاہیے، وہ نور ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رکھا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اور کسی وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی حیت قضائی کیا ہے، کس کلر کی ہے، کس رنگ کی ہے، کیسی ہے۔ تو لہٰذا اس کا مرکب ہے نفس۔ تو نفس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کی جسم مع روح، اور مال روح جسم کے ساتھ ہے، مال جسد، تو مال جسد کے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا یہ سارا اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ لہذا جتنا بھی اس وقت کہا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف اس کا تزکیہ کس چیز پر ہے؟ تزکیہ صرف اور صرف ایسا ہی ہے کہ سمجھ لیں آپ کہ اس کا ایک بڑا دشوار گزار راستہ ہے، اور تزکیہ جس کے ہو گیا تو وہ پکا پھر مومن، تزکیہ مومن۔ تو لہذا کیا چیز ہے کہ دونوں طرف کانٹوں کی ایک پوری کی پوری باڑ ہے، اس کے اندر سے جو بندہ گزرتا ہے اپنے کپڑوں کو بچا کے گزر جاتا ہے، تو گناہوں سے بندہ اس طرح گزرے کہ باقاعدہ اس کی تمام تر کوشش یہ ہو
کہ وہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مستحق ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ محمد عظیم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رسالت باب میں کلہائے عقیدت پیش کریں۔ حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام چل اشعار پیش کروں۔ لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، پاس والے یہ راز کیا جانے، پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے، بس آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے، آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے، اس کے حق میں کلام کیا کیجئے، اس کے حق میں کلام کیا کیجئے، حق سے جو ہم کلام ہوتا ہے، حق سے جو ہم کلام ہوتا ہے، جب منور میں نعت لکھتا ہوں تو عرش سے اہتمام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شفیق بھائی میں چاہوں گا کہ آپ بھی دو شعر پڑھ دیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، کرو نہ ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، کرو نہ ذکر، کرو نہ ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، اور سنو سنو
کرم مصطفیٰ کی بات کرو، سنو سنو، اور اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے غنی، اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے غنی، تو رسول پاک کے جود و سخا کی بات کرو، رسول پاک کے۔ مریض ہجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، مریض ہجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، ذرا مدینے کے دار و شفا کی بات کرو۔ محترم ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ لذت رمضان کا، جس میں شیف اسد لطیف صاحب مزیدار ڈشز کی ریسیپیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ابھی آپ سوات فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے آپ شیف اسد لطیف صاحب جو مزیدار ڈشز آپ کے سامنے ان کی ریسیپیز پیش کر رہے تھے۔ ایک بار پھر اس جسمانی غذا کا اہتمام آپ نے دیکھا، آپ ہم انشاءاللہ دوبارہ روحانی غذا کی طرف جا رہے ہیں۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں اور تزکیہ نفس پر بات ہو رہی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، تزکیہ نفس پہ بات کر رہے ہیں تو نفس کو مارنا، نفس کو کنٹرول کرنا، اس کا کیا طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ائمہ نے کیا طریقہ بتایا کہ کیسے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، کس طرح ہم نفس کی پاکیزگی اور اس کو سدھاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 مرتبہ پروردگار قرآن مجید میں قسم کھاتا ہے۔ پروردگار کا قرآن مجید میں ایک مرتبہ بیان کر دینا بھی بہت کافی ہے، پھر پروردگار اس پہ قسم بیان کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 11 مرتبہ، اور اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے قد افلح من زکاها۔ وہ شخص کے جس نے تزکیہ کیا وہ فلاح پائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ جسے ہم انگریزی میں پراسپیرٹی کہتے ہیں، عام طور پہ پراسپیرٹی صرف مادیت کے حساب سے ہوتا ہے، اور لیکن یہاں پر جو پروردگار نے بیان کیا کہ انسان کامیابی دنیاوی اور اخروی جو کامیابی حاصل کرتا ہے وہ تزکیہ نفس، اور اگر کوئی غفلت کرتا ہے تو تباہی اس کا نصیب ہے۔ دیکھیں، تزکیہ نفس سے پہلے ایک اہم چیز ہے کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ البتہ نفس کے کئی مراتب ہیں، مراحل ہیں، اگر موقع ملا تو اسے کچھ بیان کریں گے، لیکن ابھی بطور کلی مجموعی طور پہ سمجھ لی جائے کہ نفس کے اوپر ہے۔ تو نفس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ابتدائی طور کے اوپر انسان کے لیے ضروری ہے کہ خود شناسی کرے، پہچانے۔ من عرف نفسہ، کہ جس کی طرف رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو پہچانا، خود شناسی، پہچانے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جانے والا ہوں، کیا مجھے اس درمیان میں کرنا ہے، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے کیا حقوق ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا اور اس کے بعد جو ہے اسے اپنا تجزیہ کرنا،
جیسے قبلہ نے بھی ایک جگہ پر فرمایا کہ انسان مرکب ہے روح اور جسم کا، روح اور جسم کا۔ اب اس مرکب کے اندر جو ایک اہم چیز ہے جس سے ہم غفلت کر جاتے ہیں وہ اعتدال ہے، جو بہت مشکل کام ہے لیکن بہرحال ایک اہم چیز ہے کہ جسے برقرار رکھنا چاہیے، جو روح کے اندر بھی اور جسم کے اعتدال کے ساتھ ہی اور اس مرکب کے اعتدال کے ساتھ ہی ہماری زندگی ایک معتدل اور ایک صحیح زندگی گزر سکتی ہے۔ ہم بسا اوقات اپنے نفس پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا جہالت میں، کم علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور ان کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ جو انجام نہیں دینے چاہیے، چاہے وہ ہمارے جسم کے لیے مضر ہوں، چاہے ہماری روح کے لیے مضر ہوں۔ اب اس کی اصلاح کے لیے ہمیں اپروچ کیسے کرنا ہے، کیسے ہم سے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ایک اور مقدمہ ہے، وہ ہے کہ انسان جب یہ کہے گا کہ میں کس چیز کے لیے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ پہچاننا چاہ رہا ہے جسے کہتے ہیں جہان شناسی، دنیا شناسی، کائنات شناسی۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ ہم بسا اوقات اپنے آبجیکٹیوز کو سمجھے بغیر نیک اعمال کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے انسان کوئی بھی انجام دیتا ہے، آپ اس نشریات کو کر رہے ہیں، اس کا ایک آبجیکٹیو ہے، ایک ہدف ہے۔ بغیر ہدف کے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مجھے معلوم ہو، نہ معلوم ہو، لاپرواہ ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی کام بھی بغیر ہدف کے نہیں ہوتا ہے، آبجیکٹیوٹی کے بغیر نہیں ہوتا ہے کوئی کام۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا کہ پروردگار عالم نے کہ کیوں ہمیں خلق کیا ہے اور میری کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے کس چیزوں کو انجام دینا ہے۔ جیسے پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو لہو و لعب کے لیے نہیں خلق کیا ہے۔ جب لہو و لعب کے لیے خلق نہیں کیا گیا، اس کا مقصد، اس کا ایک وجود ہے، ایک مقصد ہے۔ پھر ہم ایک جگہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث ہی کیا گیا اس بات کے اوپر کہ میں انسان کی اخلاق کو اتمام پر لے جاؤں، کمال پر لے جاؤں، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے۔ یہ چند ابتدائی وہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ علماء سے استفادہ کریں گے دوبارہ ایک باری۔ میں چاہتا ہوں بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے گفتگو سے۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، ہم مختلف مذاہب کے اندر دیکھتے ہیں نفس کے کنٹرول کے حوالے سے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے مختلف مذاہب نے بیان کیے ہیں، خاص کر بعض ریلیجنس ایسے ہیں دنیا میں کہ جو نفس کو مارتے ہیں۔ نفس کو مارنے سے مراد یہ کہ نفس کا الٹا چلنا ہے، یعنی جو نفس کہتا ہے اس کا آپ الٹ چلیں۔ یعنی نفس چاہتا ہے کہ آپ کوئی لذیذ چیز کھائیں، میٹھی چیز کھائیں، تو آپ نمکین چیز کھا لیں۔ نفس چاہتا ہے آپ کچھ گرمی لگ رہی ہے، آپ اے سی آن کریں، آپ کہیں کہ نہیں مجھے مزید گرمی میں رہنا ہے۔ تو ایسا جو ڈفرینٹ ریلیجنس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، کیا یہ اسلام میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے رہنے، دل چاہتا ہے کہ ہم کھانا کھا لیں، دل چاہتا ہے ہم پانی پی لیں، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے پانی بھی نہیں پینا، آپ نے کھانا بھی نہیں کھانا ہے۔ تو جس طرح دوسرے ریلیجنس کے اندر نفس کے کنٹرول کرنے کے جو طریقے بیان ہوئے، ایسا کیا اسلام میں بھی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اصل میں نفس کو مارنے کے، کنٹرول کرنے کے، جبر و اکراہ کے جتنے بھی فارمولے، نسخے اور طریقے ہیں، یہ مکمل طور پر اسلام کے خلاف ہیں۔ ٹھیک۔ اور مولانا نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے، یعنی اسلام دین اعتدال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ امت وسط، معتدل امت۔ اور یہ جو جبر و اکراہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
شک انسان کو اس کی برداشت کے جتنا برداشت کے برابر اللہ نے تکلیف دی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی جو جبر ہے یا بلا جواز سختی ہے یا بلا وجہ سختی ہے، یہ دین اسلام کا پیغام نہیں. نہیں. شک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو تزکیہ نفس اپنا کرنے والا اور امت کا کرنے والا پوری دنیا میں کوئی ایسا ریفارمر آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں ہمیں بتایا. آپ کی ایک روایت ہے کہ وَالزُّہْدُ حِرْفَتِي، کہ زہد جو ہے وہ میرا ذریعہ معاش ہے. زہد کیا ہے؟ دنیا سے بچنا، لیکن جبر کے ذریعے نہیں، قناعت کے ذریعے، اور اپنے آپ کو محدود رکھ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3-4 جگہ یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ دنیا کو اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرو جتنا آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرو، آخرت کے لیے اتنی جدوجہد کرو جتنا آپ نے وہاں رہنا ہے. اب یہاں جو ہم جی رہے ہیں، یعنی جو اس امت کی عمریں ہیں، ان کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں. کم لوگ جو اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ 60-70 برس کی عمر گزار کر ایک آدمی جب رب العالمین کے پاس جائے گا اور اس نے دنیا ہی دنیا میں اپنا جو ٹائم گزارا ہوگا دنیا ہی کے لیے، تو پوچھا جائے گا کہ کتنا ٹھہر کے آئے. تو قرآن میں یہ کہ لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاھا، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک صبح جو ہے وہ دنیا میں رہا ہوں یا میں ایک شام رہا ہوں. اور جیسے ایک شاعر نے بھی کہا کہ عمر دراز کر مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں. تو لہذا اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مگن کرنا جتنی ہماری ضرورت ہے، اتنا ملوث کرنا جتنی ہماری ضرورت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور طریقہ کار بھی سمجھا دیا. فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آپ کے لیے یہ سفر کا مرحلہ ہے. جس طرح ایک مسافر ہے، ایک پیسنجر، جس طرح یعنی کہ جتنا زیادہ راہ اپنے ساتھ رکھتا ہے آپ اتنا ہی رکھو. اور اصل جو منزل ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وہاں یعنی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایت رہنمائی آئے گی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف کا مرحلہ کون سا ہے؟ آخرت. اور غم کا یعنی مرحلہ بھی وہی ہے کہ اگر ہم نے ہدایت پر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، جو نبیوں نے ہمیں طریقہ بتایا اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا، تو پھر وہاں خوف بھی ہے اور غم دونوں چیزیں. اور اگر ہم نے اس راہ کو اپنا لیا ہے تو پھر وہاں غم بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں ہے. اور اس طرح کے ہمارے ہاں بھی ایک مسلک میں نہیں، تمام مسالک میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس جبر و اکراہ کے فلسفے کو وہ اپناتے ہیں اور وہ دنیا جو ہے اس سے بالکل ایک ترک دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کو آپ کے رب نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ظاہر بھی ہونی چاہیے، مگر اس طریقے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی بھی ہم طریقہ اختیار کریں گے اور وہ کوئی مطلب سائنسی طریقہ ہے، غیر سائنسی ہے، پاپولر ہے، غیر پاپولر ہے، پوری دنیا ہی اس کو کیوں نہیں اپنائے ہوئے ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کے لیے وہ نہ طریقہ مناسب ہے اور نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ اسے اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا قبلہ نفیس قادری صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ روایت کے اندر نفس کو سرکش گھوڑے کی مثال دی ہے کہ یہ ایک سرکش گھوڑا ہے اور اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، ایک سرکش گھوڑے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ واقعاً نفس ایک سرکش گھوڑا ہے اور اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی سا طریقہ استعمال کریں، سختی کریں اس کے اوپر؟ سرکش گھوڑے کو سختی سے ہی روکا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تفصیل بیان کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا رمضان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و عمل کے سیگمنٹ میں آج گفتگو ہے موضوع پر، وہ ہے تزکیہ نفس اور رمضان المبارک۔ بریک سے پہلے میں نے قبلہ کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ یہ نفس جو ہے وہ ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے، تو سرکش گھوڑے کی لگام جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس کی جو اگزامپل دی گئی ہے، جو تمثیل بیان کی گئی ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اقبال کا فلسفہ ہے پورا اس کے اوپر، یہ اس کا سمجھ لو ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیے کریمہ کی تلاوت کی، سورہ فجر۔ دیکھیں، یقیناً ایک نفس مطمئنہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں سرکش گھوڑا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ نفس مطمئنہ کی منزل پہ کب پہنچتا ہے بندہ؟ جب وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول۔ پھر اس کا شمار جو ہوگا وہ اللہ کے ان بندوں میں ہوگا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اس کو پھر کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں رہے گی، کیونکہ سارے تمام طریقے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو بتا دیا۔ مانا میں نے اس بات کو کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نے فرمایا رہبانیت نہیں ہے، لیکن ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اس کو تمام کہہ لیجیے کہ جو صوفیہ اکرام جو ہمارے ہاں طبقہ ہے، میں تاریخ دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ دنیا تو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ تو رہبانیت تو دوسری جگہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں اللہ کا ذکر اور فکر، اور کس نیت کے ساتھ، کس واسطے سے، کس ذریعے سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ ہوگا، رسول اللہ کے واسطے سے اگر ہٹے گا تو پھر یاد رکھیے کہ پھر وہ بھٹک جائے گا، پھر وہ نفس ہمارا اس کے قابو میں نہیں آئے گا۔ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جس طرح کی صاحب یہ اس کے اندر تو کوئی بھی فلاسفر دنیا کی کوئی جو فارمولے بیان کیے گئے ہیں، ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا، ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا، ہمارے پاس تو یوں سمجھ لیجئے کہ رول ماڈل 1400 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سرکار دو عالم کی صورت شکل کے اندر مثال کے طور پر دیا ہے، اسی پر قائم رہنا ہی فلاح ہے، اسی پر قائم رہنا ہی ہماری نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہمارے لیے تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اس میں ہم ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوتاہی کریں گے تو ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے۔ ٹارگیٹ کو اچیو جب کریں گے جب اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ اور فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں۔ یہی سب سے بڑا راز ہے، یہی سب سے بڑا کہہ لیجیے عمل ہے، کیونکہ ہم بھٹک چکے ہیں۔ اب جیسے رمضان کے اندر آئیے میں بتاؤں، اب حدیث پاک ہے کہ رمضان کی جو چاند رات ہے اس میں سرکش جن ان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے اوپر بڑے کلامیوں نے، بڑے کلیجے بزرگ، ان کا کلیجے محدثین نے بڑا بڑا کلام کیا ہے. اب کسی نے کلام کیا کہ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلا سوال اس پر اس اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر تو انسان کو پھر گناہ نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ ہوڈنگ، یہ ناجائز منافع خوری، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر سے کیلے اٹھ گئے ہیں. جب میں نے منڈی میں جا کے اپنے دوست سے پوچھا، بہت بڑا بیپاری ہے، اس نے کہا کہ ویسے بھی فصل ختم ہو گئی تھی لیکن ابھی ہم نے اس کو اٹھا کے سب نے، یہاں کے لوگوں نے اس کو ڈمپ کر دیا ہے آئس روم میں. یہ رمضان کے ٹائم نکالیں گے، یعنی کیلا ہو جائے گا آپ کو 400 سے 500 600 روپے درجن پہلی رمضان سے. ابھی کیلیاں بک رہی ہیں اتنی اتنی. اب ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب شیطان کو قیدی کر لیا گیا تو وہ کون سا شیطان ہے جس کی وجہ سے آپ شیطانی کر رہے ہیں؟ تو اس پر جواب یہ آیا کہ صاحب شیطان کی دو قسمیں، ایک داخلی ہے کہ خارجی ہے. اب خارجی میں کیا ہے؟ خارجی کے اندر جیسے یہ ہمارا یہ بھی یہ جو سایہ ہے جو ہمارا سیملٹینیس، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان بنتا ہے. تو یہ بہکاتا ہے. جیسے آپ کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا، وسوسے پہ کوئی گرفت شریعت نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کریں. جب آپ عمل کریں گے اگر وہ اینٹی ہے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ کلیجہ عتاب کے مستحق ہوں گے. اور اس کا نہیں کریں، لاحول پڑھیں. جس کو بھی وسوسہ آئے دل میں، جب بھی کوئی بڑا سے بڑا آ جائے وہ فوراً لاحول پڑے گا، شیطان دور بھاگ جائے گا. وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو لہٰذا کیا ہوا وہاں پر؟ یہ جو ناجائز منافع خوری اور گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود رمضان شریف ہے، اس لیے جیسے ابھی تذکرہ کیا حضرت نے کہ صاحب اس کے اندر اس کا آخری عشرے میں تاخراتیں آئیں گی، 21 23 25 27 29، جس کے اندر ہم 29 کی شب میں، یعنی یہ وہ اس کا کہہ لیجیے کہ رمضان المبارک کے یہ وہ اس کا کہہ لیجیے کہ ایام ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے 60,000 جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے ہر رات، 60,000. اور جس کو ہم ضائع کرنے جاتے ہیں کس میں؟ رمضان کی جیسے چاند نظر آ جاتا ہے شوال کا تو سارے بازار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی چڈی لے آتے ہیں خرید کر، لہٰذا ہم اس کو برباد کرتے ہیں. اس روز 3 گناہ ہوتے ہیں، 60 اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا تو یہ آپ کر لیجیے، آپ محدثین کہہ رہے ہیں صاحب اس کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ نیک لوگ جنت کے دروازے کھولنے کا مقصد یہ ہے، اس کی فلسفی یہ ہے کہ اس میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور جنت کا مژدہ سنایا جاتا ہے. یہ عبادت بھی جنت میں لے جانے والی ہے عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے. تو لہٰذا اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اس ماہ سعادت میں باقاعدہ جہنم سے گناہوں سے روکنے کا فارمولہ پیش کیا صرف روزے کی حالت. لہٰذا اب کیا چیز ہے؟ لہٰذا ہوتا کیا ہے؟ یعنی الصوم جنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ ڈھال ہے کس سے؟ گناہ سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو لہٰذا یہ روزہ جو ہے اس کے اندر جو بچ رہا ہے ارشادات نبوی کے تحت بچ رہا ہے. ہم کو تو اپنی زندگی گزارنا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کیونکہ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. درست فرمایا آپ نے. قبلہ نفس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نفس تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ہر اچھی چیز کے خالق ہیں. بری چیز اور خاص کر شیطان کو اللہ نے شیطان بنا کے تو خلق نہیں کیا تھا، تو کسی بری چیز کو، برائی کو اللہ نے خلق نہیں کیا ہے. تو نفس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت نفس ہمارا بہت ہمیں نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے، نفس ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو نفس بنایا اللہ تعالیٰ نے، خالق اللہ ہے. تو پھر اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ برائی کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، یا یہ کہ نفس ہمیں اچھائی کی طرف بھی دعوت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پروردگار عالم نے
بنی نوع انسان کو اختیار کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اسی لیے اقبال بھی اپنے اشعار میں کئی جگہ پہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انسان ہی ہے جو اپنی تقدیر بناتا ہے. اور یہ شب قدر بھی جو آتی ہے، اگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہ ہوتا اور انسان مجبور ہوتا تو پھر احادیث نہ ہوتی، عمل رسول انبیاء ائمہ علیہ السلام یہ نہ ہوتا کہ ان شبوں میں اس طرح سے اقدام کرتے ہیں کہ جس سے قدریں بنتی ہیں. اس قبلہ نے بھی فرمایا کہ جو شب عید جسے کہ ہم کہتے ہیں، حتیٰ شب آخر رمضان اور شب عید دونوں بڑی اہم ہیں شبیں، جس میں پروردگار ہزاروں جسے کہتے ہیں جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، یا شاید لاکھوں کروڑوں کرتا ہو، آزاد کرتا ہے. اور احادیث کے اندر ہے کہ وہ انسان بدبخت ترین انسان ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گزارے، شب قدر کو بھی درک کرے اور اپنے آپ کو رمضان سے معافی کے بغیر نکال لے، یعنی انسان معاف نہ کیا جائے اور جو ہے وہ گناہگاری کا گناہگار رہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی بات پہ رہے. اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. میں اپنے عطف کروں اپنے گزشتہ گفتگو سے اس بات پہ کہ انسان جب اپنی خود شناسی کرتا ہے، جہان شناسی کرتا ہے، پہچانتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، در حقیقت وہ موٹیویشنل چیز ہوتی ہے. اور اس بات کو بھی میں دوبارہ سے دہراؤں گا کہ جو قبلہ نے فرمایا تھا اپنی گفتگو کے اندر، احادیث نبوی کو بیان کیا تھا. دو طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ جو انسان کو تزکیے کی طرف میں کہوں کہ گائیڈ کرتی ہیں، موٹیویشنل ہیں، ان کے لیے تشویق دلاتی ہیں. وہی کیا ہے؟ ایک آخرت کو یاد کرنے کی اور دوسرا موت کو یاد کرنے کی. اصحاب کے درمیان رسول اللہ بیٹھے تھے، فرمایا اکثروا ذکر الحادم اللذات، کہ زیادہ سے زیادہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر کرو. تو اصحاب نے فرمایا وما الحازم اللذات، تو وہ کیا ہے حازم اللذات کہ جو لذتوں ختم کر دے؟ فرمایا الموت. یہ بعض روایت میں 3 دفعہ ذکر کیا، الموت الموت الموت. موت ہے، اکثر الذکر الموت. اور جس چیز سے ہم پرہیز کر رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں، ارے موت کا ذکر نہ کرو، ارے موت کا ذکر نہ کرو، اصل میں موت ہی ہے کہ انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. نمبر 2 جانا ہے، ایک چیز ہوئی. دوسری بات کیا ہوئی کہ قبر میں میرا حساب کتاب ہے. قیامت کو کیوں یاد کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ جزا اور سزا کا دن ہے. یعنی جو میں یہاں پر عمل کروں گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے خیر انجام دیا ہے، اس کی جزا ملنی ہی ملنی ہے. اور جس نے بھی ذرہ برابر بھی اگر برائی انجام دی ہے، اس کی سزا ملنی ہی ہے، مگر یہ کہ پروردگار اپنے لطف اور فضل و کرم سے انسانوں کو بخشے. یہ وہ تزکیے کا ایک اہم مرحلہ ہے کہ جہاں سے اسے کرنا ہے. ایک بات گفتگو آپ کے اس میں آئی کہ کیا انسان کو اپنے نفس کے ضد میں چیزوں کا انجام دینا چاہیے یا نہیں انجام دینا چاہیے. اور یہ مثال آپ نے دی جیسے خود روزہ رکھنا ہے، جی ہاں ایک حد تک ہے کہ اپنے ضد میں انجام دینا چاہیے، لیکن وہی بات ہے اصل میں ہم کیونکہ اعتدال سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، پروردگار اس تمرین کے ذریعے، ایک ایکسرسائز کے ذریعے، اس رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے ہمیں دوبارہ اس اعتدال پر لے کر آنا چاہ رہا ہے. چاہے وہ کھانے پینے کا ہو، چاہے وہ دوسری چیزوں کی دنیا داری ہو، چاہے انسان کے نجی معاملات ہوں، تمام چیزوں کے اندر پروردگار اس اعتدال کو، رمضان المبارک انسان کی روح اور جسم میں اعتدال پیدا کرنے کا مہینہ ہے. یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں لے کر آنا چاہیے. جیسے قبلہ تمام دونوں علماء نے اس بات کو فرما کیا
کہ رہبانیت نہیں ہے، بالکل رسول اللہ کی زندگی، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، اصحاب کرام کی زندگی ہمیں اس بات کی مثال دیتی ہے، بیان کرتی ہے کہ ہمارے ہاں ترک دنیا نہیں ہے. ہاں ہے، کہاں ہے ترک دنیا؟ اعتکاف ترک دنیا ہے. دنیا ایک دم قطع تعلق نہیں، کہیں نہیں کیا، ہاں لیکن وقتاً فوقتاً آپ جائیں اور وہ تزکیہ، وہ سوچیں، اپنے تنہائی میں بیٹھے. جیسے یہاں رمضان المبارک کے اندر بہت تاکید ہے کہ 30 دن جو ہے وہ اعتکاف کیا جائے. ٹھیک ہے، 30 دن والے کم افراد ہیں، میں سچ بات کہوں، ٹھیک ہے نا. 10 دن کر لیتے ہیں تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو 3 دن بھی کافی ہے اعتکاف کرنا. ٹھیک ہے، اور بلکہ مستحب اعتکاف بہت سارے فقہ کے اندر 1 دن بھی کہتے ہیں. اچھا بھائی کوئی نہیں کر سکتا تو 1 دن ہی جو ہے رہ لے. بہرحال جس کے فقہ میں جیسے ہے اگر اس طرح سے کرتا ہے تو وہ در حقیقت اعتکاف جو ہے اس کام کے لیے ہے کہ انسان تنہائی میں، جیسے رسول اللہ غار حرا جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بھی ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو دنیا سے ہٹ کرو، دنیا میں رہ کر دنیا سے کٹنا ہے، دنیا سے دور رہنا ہے. زہد، من اقنا اغنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ جو قناعت کرتا ہے وہ مستغنی بے نیاز ہے. ہم سمجھتے ہیں غنا بنا دے کہ پیسہ آ جانا، نہیں، پیسہ آ جانا نہیں ہے، وہ صبر و تحمل ہے. لیکن ایک چیز کو اس بات میں سمجھیں کہ بعض یہ ہم بڑی کلی بات کر رہے ہیں، بعض دفعہ میڈیا پہ ہم نہیں جزئی بات کر سکتے، لیکن بہت سی دفعہ نوجوان بھی آتے ہیں، بہت سارے مسائل کو لے کر آتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان المبارک سے ہٹ کر بھی پروردگار عالم نے اپنے نفس کو یا ان خیالات کو کہ جو انسان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے لیے پروردگار نے روزے کو وسیلہ قرار دیا، طریقہ قرار دیا. تو یہ ایک وہ طریقہ ہے کہ جس سے انسان کا نفس قابو میں آتا ہے. خود روزہ یہ ایک تربیت ہے، چاہے وہ رمضان المبارک کا مہینے میں ہو چاہے اس کے باہر ہو. پھر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انسان کے دل و دماغ میں، نوجوانوں کے دل و دماغ میں بہت سارے چیزیں، خیالات آتے ہیں. جیسے قبلہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان پڑھے. اسی طرح سے اگر یہ چیز زیادہ پریشان ہو، انسان کھڑے ہو، 2 رکعت نماز وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے. یہ انسان کے وہ چیزیں ہیں کہ جو عملی طور پہ وہ انسان کے نفس کو، دل نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھ کر نماز پڑھوں، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں تلاوت قرآن کروں، لیکن انسان اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے ان کاموں کی طرف کہ جو پروردگار کو پسند ہے. یہ وہ مجبوری ہے، جو اکراہ کی بات ہے نا وہ یہاں پر ہے. برعکس نہیں ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کوئی نیک کام کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، نہیں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے اب مدد نہیں کروں، یہ ایسا نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کی کہ کس طرح نفس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے بہترین بات کی. میں قبل آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، اس ماہ مبارک رمضان میں کتنا ہمیں تزکیہ نفس کا وقت ملتا ہے، کتنا موقع ملتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العظیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک یہ تزکیہ نفس کا گولڈن پیریڈ ہے، موسم بہار ہے. اور اگر ہم اسے محسوس کر لیں تو یہ جو 29 دن یا 30 دن یہ اتنے گراں قدر ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، کیونکہ نفس کو روکنا ہے برائیوں کی طرف جانے سے. اور ایک سوال آپ نے پہلے کیا تھا کہ جیسے نفس امارہ ہے اور وہ برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. تو کیا نفس کی ایک کوئی ایسی قسم بھی ہے کہ جو آپ کو ملامت کر کے گناہوں سے بچانا چاہے؟ تو یہاں یعنی 2 ذکر ہوا، نفس امارہ کا بھی اور نفس مطمئنہ کا بھی قبلہ نے ذکر کیا.
تو قرآن مجید میں نفس لوامہ کا ذکر بھی ہے، جو سورہ قیامہ کے اندر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی وہ جو نفس لوامہ ہے وہ آپ کو ملامت کرتا ہے گناہوں کے اوپر، غلط راہ پر جاتے ہوئے وہ آپ کو روک رہا ہے، یعنی نفس لوامہ آپ کے تزکیے کے راستے کو ہموار کر رہا ہے، وہ آپ کو تزکیے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ تو ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ نفس چونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو پھر وہ برائی کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے، یعنی ایک ٹیکنیکل نوعیت کا ایک سوال ہے۔ تو قبلہ نے اس کا ایک جواب بھی دیا، سورہ دہر کی انہوں نے ایک آیت پڑھی، تو اس آیت سے پہلے ایک آیت ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے نبتلی آزمائش کے لیے، اور اس کو سمیع سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا، یعنی انسان کو اللہ نے یہ شعور دے دیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے، لیکن ساتھ اختیار بھی دے دیا ہے، یعنی ہماری جو پکڑ ہے، جو گرفت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہوں پر وہ اس اختیار پر ہے۔ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے، حالانکہ وہ بالا مخلوق ہے، بہت اعلیٰ مخلوق ہے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، تسبیح اور مناجات اور تحمید حمد و ثنا بیان کرنے سے وہ غافل ہوں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اب یہ جو اختیار ہے، جو پکڑ ہے، جو سزا ہے، وہ اللہ نے اسی کے اوپر رکھی ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ گناہوں کے علاوہ رمضان المبارک میں آپ جو حلال اشیاء ہیں، ابھی ہم نے چائے بھی پی، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، یہ ضروریات زندگی ہیں، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو یہ جو حلال چیزیں ہیں ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے، اور کوئی بھی کیفیت ہو، بلکہ میں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ شدید گرمی میں، یعنی ڈاکٹرز بھی ان سے کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ ایک زندگی اور موت کی کیفیت میں کبھی آ جاتے ہیں، مرگ کی کیفیت میں، لیکن ان کا جو ایمان اور حوصلہ ہے، عزم اتنا پختہ ہے کہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں توڑتے، یعنی روزے کی اس قدر اہمیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں تزکیہ میں شامل ہیں، یعنی حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جب حلال کو ہم نے چھوڑ دیا تو حرام کو ہم نے بطریق اولا ہم نے چھوڑنا ہے، یہ ایک تزکیہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم رمضان کے سارے اعمال بجا لاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی سوال یہاں ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جو اعمال ہیں ان کے متعلق اپنی روایات میں کیا ارشاد فرمایا، تو ایک ایک عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب روزے کے بعد ایک مرحلہ ہمارے ہاں آتا ہے افطاری کا، ہم نے کسی کو افطار کرا دیا معمولی چیزوں پر ہی، تو اس کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے من فطر صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کے گناہوں کو بھی اللہ کی طرف سے معافی۔ نہایت ممنون مشکور حضرت علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب آپ کا، پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب آپ کا، علامہ عبدالخالق فریدی صاحب آپ کا، اور محترم جناب محمد عظیم ہاشمی صاحب اور محمد شفیق احمد صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا جناب محمد شفیق احمد صاحب سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلِ عقیدت پیش کریں۔ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں رہ جاؤں مدینے میں مر جاؤں مدینے میں مر جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے شہر مدینہ میں، کہیں